اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ان سے بھی محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس ساری خدائی کا مقصد کیا ہے، وہ بندے سے کیا چاہتا ہے، اس نے کیوں یہ ساری خدائی پیدا کی، تو میرا جواب مختصراً یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ عاجز بن جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بن جائے، بندہ مانگنے والا بن جائے، بندہ اس سے مانگتا رہے اور وہ رب عطا کرتا رہے۔ وہ رب چاہتا ہے کہ بندہ اس کے حضور گڑ گڑاتا رہے، اس سے مانگتا رہے، اس سے معافی مانگتا رہے، اور وہ رب اس کو معاف کرتا رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ گناہ کرتا اور پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ وہ پھر پلٹ کر گناہ کرتا، پھر توبہ کرتا، پھر معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ اور اس طرح کرتے کرتے اس نے کوئی 70 مرتبہ اپنی توبہ توڑی، 70 مرتبہ توبہ کی، اور پھر توبہ توڑ کر پھر گناہ کی طرف چلا گیا۔ جب وہ 70 مرتبہ یہ سب کر چکا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے شرمندہ ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ کریم رب ہے، میں بار بار گناہ کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ میں نے 70 مرتبہ اپنی توبہ توڑی، پتہ نہیں اس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤں گا تو کہیں میں دھتکارا نہ جاؤں۔ اس دھتکارے جانے کے ڈر سے وہ گھر پر بیٹھ گیا اور توبہ کرنے سے اس نے گریز کی۔ جب وہ توبہ سے پیچھے ہٹا تو ہاتف غیب سے آواز آئی، بندے اب بھی تو پیچھے ہٹا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹا۔ بندے اب بھی تو پیچھے ہٹا ہے، جھولی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں، میں تجھے 70 مرتبہ معاف کر سکتا ہوں تو 70,000 بار بھی معاف کر سکتا ہوں۔ بندے تو مانگنے والا بن، میں عطا کرنے والا بن۔ تو وہ رب ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے اور وہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی ہے کہ شیطان مردود کی اس قسم کا جواب، جب اس نے قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس نے کہا تھا کہ مولا تو مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار رہا ہے، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، وہاں پر تکیہ لگاؤں گا، اور جو تیری طرف آئے گا میں اس کو گمراہ کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو جواب میں رب کائنات نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ اے شیطان تو اپنی قسم نبھا، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم کہ میرا بندہ جب جب میرے پاس آتا رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں اس کو بخشتا رہوں گا۔ تو اپنی قسم نبھا، میں اپنی قسم نبھاتا ہوں۔ تو لوگوں کو گمراہ کر، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، میں اپنے پیاروں کو معاف کرتا رہوں گا، انہیں درگزر کرتا رہوں گا۔
تو وہ رب چاہتا ہے کہ اس کے پاس بندہ آئے، لیکن بندہ ہی اگر اس کے پاس نہ جائے تو اس میں کس کی خطا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اب وہ ذات کہ جو گناہوں سے پاک ہے، جو رب کی محبوب ہے، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ جب رب کے حضور جاتے ہیں تو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ قدم سوج جاتے ہیں، اور رب کائنات وہی نازل فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دے کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوا کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا محبوب میری بارگاہ میں کھڑا ہوا کر مگر تھوڑا کھڑا ہوا کر، اتنا نہ کھڑا ہوا کر کہ تیرے قدم سوج جائیں۔ تو وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب ایک ہی چیز بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ معافی مانگتا رہے اور میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ ہم جیسا گناہگار اگر عاجز بن جائے تو وہ رب معاف کر دے، لیکن اس کے محبوب جب عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو ان کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، اور امت کے لیے یہ رہنمائی تھی کہ جب بھی اپنے رب کے حضور جاؤ تو عاجز بن کر جاؤ، بندے بن کر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے اتارا تو آپ کئی سالوں تک زمین پر رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لی، اور وہ کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لوگوں عاجز بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں سب نے اس امت کو عاجزی سکھائی، کبریائی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ تکبر کرے، بندہ اکڑ کر چلے، بندہ غرور کرے۔ بندہ بندہ ہے، جب بندہ بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں سب نے اس امت کو عاجزی سکھائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر وقت گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے، اور ابھی آپ چھوٹے تھے، اور آپ کے دل میں خشیت الہی اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے تھے، رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اور جب آخرت کا ذکر سنتے اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام سے تو پھر آپ کی ہچکی بن جاتی تھی اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کے اس رونے دھونے کو دیکھ کر آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی مجلس کے اندر آخرت کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ اپنی مجلس کے اندر آخرت کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا
کہ میں ذکر کروں گا، اور یحییٰ جو معصوم ہے، ابھی 6-7 سال اس کی عمر ہے، یہ ذکر سنے گا، آخرت کا ذکر سنے گا اور رو پڑے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اپنی محفل کے اندر، اپنے مجلس کے اندر آخرت کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ میرے والد صاحب نے میری وجہ سے اپنی مجلس کے اندر آخرت کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا، تو آپ کیا کرتے؟ آپ ایک دن چپکے سے کہیں چھپ کر اپنے والد صاحب کا درس سن رہے تھے۔ جب آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب تو آج یحییٰ نہیں ہے، تو آپ نے وہاں پر آخرت کا ذکر چھیڑ دیا۔ بس آخرت کی ہولناکیوں کا ذکر تھا کہ دیوار کے پیچھے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل پڑی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کی گریہ ازاری اور آپ کی جو ورع تھا، اس کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے، معافی مانگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات یہ توبہ کی رات ہے، آج کی رات بندہ بننے کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے کی رات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کفن چور کا ایک واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ ایک کفن چور تھا، وہ دن کو کفن چوری کرتا، وہ دن کو مردوں کو دفناتا، وہ بیسیکلی وہ گورکن تھا، وہ دن کو مردے دفناتا اور رات کو جا کر اس کا کفن اتار کر چوری کرتا اور اس کو صبح بیچ دیتا۔ جب وہ قریب المرگ ہوا، جب اس کو پتہ چلا کہ اب میری عمر گزر چکی، وہ قریب المرگ ہوا، تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے ساری زندگی گناہ کر دیے، میرے پلے تو کچھ ہے نہیں، ساری زندگی میری گناہوں میں غرق ہو گئی، کوئی ایک بھی عمل میرے پاس ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ میں اپنے رب کے حضور پیش ہو سکتا۔ اگر قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا بتا کیا لے کر آیا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں؟ تو وہ شرمندہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے وصیت کی، ان سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ میری جو لاش ہے اس کو جلا دینا، اور لاش جلانے کے بعد میری جو راکھ ہے، اس کی جو راکھ ہوگی اس کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ اس کے بیٹوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے دنیا میں میں عذاب چکھ لوں، ہو سکتا ہے میرے پاس ایسا تو کوئی عمل نہیں، تو جب میرا وجود ہی نہیں رہے گا، میرا جسم ہی نہیں ہوگا، اور میری جو راکھ ہوگی وہ تو تم نے ہواؤں میں اڑا دی ہوگی، تو ممکن ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اور کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ تو جب وہ مرا، اس کے بیٹوں نے یہی کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی لاش کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اس کو کچھ پانی میں بہا دیا، کچھ ہواؤں میں اڑا دیا، ختم کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ اور جا کر اس کی ساری راکھ اکٹھی کر کے اس کو زندہ کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ اس رب کے لیے تو کوئی یہ ناممکن چیز نہیں تھی۔ فرشتے گئے اور ساری راکھ اکٹھی کر کے اسے دوبارہ زندہ کر کے اب رب کے حضور پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ سب کیوں کیا؟ اب جو بات بتانے والی ہے آج کی اس رات کی مناسبت، کیا رب کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے کیوں کیا؟ یہ رب کو معلوم تھا، لیکن رب اس کی زبان سے عاجزی کے چند جملے سننا چاہتا تھا۔
رب نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، آخرت کے عذاب سے ڈر گیا تھا، اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا شاید یہی ایک صورت ہو جس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں اور میرے ساتھ حساب کتاب والا معاملہ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ عاجزی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عاجزی کی رات ہے، یہ بندہ بننے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی جو یہ عاجزی ہے یہ بہت پسند ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو رات ہے یہ ندامت کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، توبہ کی پہلی سیڑھی ندامت ہے۔ انسان آج تک زندگی میں جو کچھ کیا، اس نے جتنے گناہ کیے، اس پر شرمندہ ہو جائے، یہ توبہ کی ابتدا ہے، یہ توبہ کی ابتدا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ کیا؟ ندامت، دل میں یہ احساس ہو جانا کہ میں گناہگار ہوں، میری ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے، یہ احساس ہو جانا، اس کو ندامت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو ندامت کی یہ جو توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ حضرت رابعہ بصری قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب کوئی انسان توبہ ہی اسی صورت کرتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق میسر آتی ہے۔ توبہ کی توفیق اس کی رضا کے بغیر نہیں مل سکتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجلسوا الی التوابین فانہم اعرق افئدۃ، فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں، تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رقت نصیب ہو جائے۔ تو توبہ اس صورت میں آتی ہے جب انسان توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مجلسوں کا کیا فائدہ؟ اگر بری مجلس، ہم اپنی اولاد کو بری مجلسوں سے بچاتے ہیں نہیں بچاتے؟ اس کے پاس مت بیٹھو، اس کے پاس مت بیٹھو، یہاں نہیں جاؤ، وہاں نہیں جاؤ، بری مجلسوں سے بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو بری مجلسیں ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طرح بری مجلس کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اچھی مجلسوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا توبہ والے بننا چاہتے ہو تو توبہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے دل تمہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا تمہارے دلوں کو رقت عطا کر دے گا۔ تو یہ پہلی سیڑھی ہے کہ انسان کیا کرے؟ ندامت، شرمندگی اور عاجزی، یہ توبہ کی پہلی سیڑھی۔ اور توبہ کی دوسری سیڑھی وہ یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لے اللہ کے حضور تو پھر گناہوں سے اجتناب کرے، پھر گناہوں کو ترک کر دے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے بڑی مشہور، فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کہتا ہے ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آپ لاکھ ان کے سامنے مجلسیں بیان کریں، لاکھ ان کے سامنے بیانات بیان کریں، ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پتھر دلوں کو نرم کرنے کی آج رات ہے۔ اپنی زندگی جو گزری ہوئی زندگی ہے، اگر وہ گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے
تو اس سے پلٹنے کی رات. اور توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہوتا ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ لغوی جو معنی ہے وہ ہے پلٹنا، لوٹ آنا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کے بعد کی ایک لغزش توبہ سے پہلے کی 70 لغزشوں سے بدتر ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو خصوصیت بیان فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. فرمایا کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے دن مومنوں کی سنگت عطا فرمائے گا اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک وہ مقام ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرے، جب بندہ اللہ سے محبت کرے، جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آئے. لیکن پھر جب توبہ کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ پھر وہ بندہ میرا محب نہیں بنتا، میرا محبوب بن جاتا. پھر صرف وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، پھر میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا. ان اللہ یحب التوابین کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور عفا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ اپنے توبہ پر پختہ رہے تو یہ بڑی مشکل کام ہے. استقامت رہنا، توبہ پر پختگی آنا یہ بڑا مشکل کام ہے. بالخصوص ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جن کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک مادیت زدہ ہے، ہر طرف گناہوں کا انبار ہے. ان کے لیے توبہ پر قائم وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اور رفا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافرمانوں کی صحبت سے اجتناب کریں. پہلی جو شرط ہے کہ انسان نافرمانوں کی صحبت سے دور ہو جائے. اگر کوئی نشئی یہ کہے کہ میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے لیکن نشیوں کی سنگت نہ چھوڑے تو وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اسی طریقے سے گناہ گاروں نافرمانوں کی سنگت بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رستے سے ہٹا دیتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر بندے سے ہی کہا کہ بندے میرے ہر نماز کے اندر مجھ سے یہ دعا کر صراط الذین انعمت علیہم. باری تعالیٰ مجھے ان کا رستہ دکھا، ان کے رستے پر چلا جن پر تم نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے رستے پر نہ چلا جن پر تم نے اپنا غضب کیا، جو تیرے نافرمان ہوئے ان کے رستے پر نہ چلا. تو توبہ پر قائم رہنے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جڑ جا بندے، جڑ جا. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے بندے ان کے ساتھ جڑ جا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے. یریدون وجہ، انہیں ان کے مکھڑے کی طالب ہوتے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے آنکھیں نہ ہٹا. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کی زیب و زینت میں غرق ہونا چاہتے ہو؟ دو ہی رستے ہیں تمہارے پاس. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یا تو ان کے ساتھ اپنی نگاہیں ملا لے، یا تو ان کی سنگتوں میں بیٹھ جا، یا پھر ترید زینت الحیات الدنیا، یا پھر اس دنیا میں غرق ہو جا. تو توبہ پر قائم رہنے کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ نافرمانوں کی صحبت سے بچا جائے. اور دوسری چیز، تائب کو ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. نفس کا محاسبہ ایسے ہی ہے کہ ایک تالاب ہے، اگر آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہفتے بعد، مہینے بعد وہ جو پانی ہے وہ جوہڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے اسمیل آنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے، مچھر آ جاتے ہیں.
تاکہ آپ اس کو صاف کرتے رہا کریں۔ اگر آپ اس کو صاف کرتے رہیں گے، روزانہ صاف کرتے رہیں گے، تو وہ پانی صاف رہے گا۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے کیا؟ اس نے پھر بدبو کرنا ہے، اس نے پھر جوہڑ بن جانا ہے۔ تو نفس کا جو محاسبہ ہے وہ اپنی صفائی کرتے رہنا، اپنے جو پچھلے گناہ ہیں ان پر ندامت کرتے رہنا، اپنی ماضی کی زندگی کو یاد کرتے رہنا، اور ہر وقت اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے رہنا، اس سے معافی مانگتے رہنا، تو محاسبہ کرتے رہنا۔ اور پھر کسی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا، یہ نہیں کہنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، نہیں، گناہ گناہ ہے، نافرمانی نافرمانی۔ تو جو انسان تائب ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، آج کی جو یہ رات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ معمول تھا کہ وہ اس رات میں خصوصی عبادات کیا کرتے تھے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ پس میں واپس آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتحال بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور کہا آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہو، اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی، اور وہ قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کی ایک نسل تھی، اس میں بکریوں کے بال زیادہ تھے۔ فرمایا کہ وہ جو قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اپنی امت کے جو گناہ گار ہیں ان کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن اس رات کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ یہ عذاب ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان کی بخشش میں نے نہیں کرنی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ مشرکین جو شرک کرتے ہیں اور دل میں بغض رکھنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل میں بغض رکھنے والے کہ کہیں آگے نہ نکل جائے، کہیں ترقی نہ کر جائے، کہیں اس کا بھلا نہ ہو جائے، بغض رکھے، ہر وقت اسی ٹو میں لگا رہے کہ کسی طریقے سے اس کو نقصان ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا جس کے دل میں بغض ہو وہ بھی آج توبہ کرنے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ میرے پاس آنا ہے تو دلوں کو پاک کر کے آؤ۔ میں سبحان کی قدرت کا مالک ہوں، میں سبحان کی شان کا مالک ہوں، میں پاک پروردگار ہوں، میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو پاک ہوتے ہیں۔ میرے پاس آؤ تو اپنے دلوں کو پاک کر کے آؤ، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے، ان ساری نفرتوں سے پاک کر کے آؤ، پھر میری رحمت دیکھو، میں تمہیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دوں گا۔ فرمایا جس کے دل میں بغض ہو وہ بھی آج کی رات میری بارگاہ میں توبہ کی زحمت نہ کرے۔ اور رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے ہمارے لیے، ایک المیہ ہے کہ آج ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان سے ہی ہماری ختم ہے۔ ہمارے دوست ہیں، کوئی لندن میں ہوگا، کوئی کینیڈا میں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، اور اگر ہماری کسی سے دشمنی ہوگی تو وہ اپنے بھائی سے ہوگی، اپنے سگے بھائی سے دشمنی ہوگی، بہن کے گھر ہماری بات چیت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو دوست اور رشتہ داریاں ختم کرتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، وہ بھی آج کی رات میری بارگاہ میں نہ آئے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، والدین کا نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ شرابی سے مراد نشہ ہے، ہر طرح کا نشہ، اللہ تعالیٰ کو نشہ ناپسند ہے، نشہ ہے۔
کوئی بھی نشہ کرتا ہے اگر انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اب نہیں چاہتا کہ یہ جو اشرف المخلوقات ہے یہ اپنے آپ کو اس نشے میں غرق کر دے۔ فرمایا کہ نشہ کرنے والا شرابی، وہ بھی اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہو، لیکن اس صورت میں کہ اگر یہ سارے لوگ، یہ جتنے بھی میں نے نام گنوایا، اگر یہ سارے لوگ خلوص دل سے توبہ کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کا جو دریا ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے آج کی رات، میں ان کو بھی معاف کر دوں گا اگر یہ خلوص نیت کے ساتھ میرے حضور توبہ کریں۔ اس رات ہر حکمت والے کام کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت رکھی گئی ہے۔ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آج کی اس مبارک رات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ باری تعالیٰ آج کی اس رات کے صدقے ہماری جو ماضی کی جو زندگی گزر چکی ہے، گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے، باری تعالیٰ آج کی اس مبارک رات کے صدقے اپنے محبوب کے وسیلے سے، باری تعالیٰ اس مبارک رات کے وسیلے سے ہماری جو پچھلی ساری زندگی گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے، باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آئندہ آنے والی زندگی میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولادوں کو بھی اپنا نیک بنا دے، باری تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی صالح اور متقی بنا دے، ہمیں بھی نیک اور متقی بنا دے۔ باری تعالیٰ آج کی اس رات کے صدقے ہم میں سے جتنے بھی ہمارے جو لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، باری تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما۔ باری تعالیٰ آج اس تیری رحمت کا جو خزانہ ہے، تیری رحمت کا جو سمندر ہے، جو دریا ہے، باری تعالیٰ وہ ٹھاٹے مار رہا ہے۔ باری تعالیٰ ہمارے جو لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں آئندہ آنے والی زندگی میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔